ایک اور دوست کے خلاف جو اس زمانے میں جو باتیں کی گئیں میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. یا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ ہم دنیا کو بتا سکتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا راستہ بنائے گا. ایک طرف ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ڈالو اس میں $1 ارب ورنہ میں نہیں لیتا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، قومیں اس طرح نہیں بنتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ اڑان پاکستان، اور یہ حقیقت ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور میں بھی جو ریفارمز ہوئیں، یہ بات یہاں پر فائنانس منسٹر نے بالکل ٹھیک کی، لیکن اس کا آرڈر ذرا میں چینج کرنا چاہتا ہوں. منموہن سنگھ صاحب نے نواز شریف کا جو ماڈل تھا اس کو انہوں نے ایمولیٹ کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور ریفارم یہاں پر ہوئی تھیں جن کو انہوں نے فالو کیا، اور پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. اور پھر 90 کی دہائی میں کیا کچھ ہوا ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 اور 18 کا پھر دور آیا جس میں ہماری معیشت محمد نواز شریف کی قیادت میں 6% سے بھی تجاوز کر گئی. انفلیشن جس طرح آپ نے سنا کہ 3.5% پہ تھی. وہ وقت آج بھی لوگوں کے ذہن میں بڑے تازہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی میں جائے بغیر اب آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور آگے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، اور خاص طور پر پاکستان کے کروڑوں عوام، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کے، جنہوں نے ان ماضی قریب کے سالوں میں بدترین مہنگائی کا سامنا کیا مگر صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ملک کے اندر جو آگ لگی تھی ہر چیز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آج اگر میں دیتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو، اور یہ IMF کا پروگرام جو ہم نے کیا ہے. اور آج الحمدللہ آپ کی بتایا ابھی فائنانس منسٹر نے پالیسی ریٹ آپ کا 13% پہ ہے. یہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی 8 پوائنٹس کی گنجائش ہے. اگر جو چاہیں تو ایک قلم سے اس کو 13 سے 6 پہ لے آئیں، لیکن میں اس کے اوپر میں زور نہیں دوں گا کیونکہ یہ اب اٹانومس بن گئے ہیں. اب کیا کریں، اٹانومی جنہوں نے ان کو دلوائی کن وجوہات کی بنا پر میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کی اٹانومی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 5% سے کم مہنگائی آ چکی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ان 5 ماہ میں 11% کا ایوریج اضافہ ہوا ہے. آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً 24% کا ان 5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی اسی طرح جو آپ کا آئی ٹی میں آپ کی 30%، 34% آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، کاروباری حضرات، ایکسپرٹس، سیکرٹریز، ہماری جو SIFC، اور پھر یہ ایک انتہائی خوبصورت، منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوشکن، کہ الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی
पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे कि कौमें तभी बनती हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौमें बनती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह आज हम, मगर ये मैक्रो स्टेबिलिटी है, इसको आप ग्रोथ का नाम नहीं दे सकते। उसके लिए एक लंबा सफ़र इख्तियार करना है, और उसमें ज़ाहिर है कि हमें IMF के जो उनकी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसके ऊपर हमें ज़ाहिर है कि हमें उसको फुलफ़िल करना है। ये तो IMF ने तो कभी नहीं कहा था कि जनाब आपके 4 ट्रिलियन आपके या 3 ट्रिलियन सालाना आपके जो रिसीट्स हैं या महसूलात हैं वो दरिया बुर्द हो रहे हैं। ये IMF तो कभी नहीं कहा था। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी थी कि हम वो महसूलात हासिल करते, और इसी तरह जो दूसरे जो हमारे अहदाफ हैं उनको हम फुलफ़िल करते। हम बताइए कि 3 ट्रिलियन हमारे जो महसूलात हैं वो खुर्द बुर्द हो जाएं तो फिर कर्ज़े नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे आप। तो ये है वो एक चैलेंज जो आज जिसका हमें सामना है। मैक्रो स्टेबिलिटी अल्लाह ताला के फजल करम से आ चुकी, खुदा ताला के फजल करम से। ये जिस तरह हमने बताया कि इट्स अ टीम वर्क एंड अ ग्रेट टीम वर्क led by Federal Cabinet and DPM, provincial chief ministers, and their teams in the provinces, SAFC. And I must tell you, without any fear of any kind of exaggeration, that I have, for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation which I have received from the army chief and the institution. For the good of this country, अल्लाह करे कि ये हमेशा जारी रहे इस तरह की, क्योंकि वी आर हेयर टू प्ले आवर इनिंग्स एंड गो होम। ये मगर मुल्क चलेगा इंशाअल्लाह और क़यामत तक चलेगा। तो उसके लिए ये जिस तरह मैंने ये लफ्ज़ कहा कि एक बड़ी खूबसूरत बात है, मुनफरद बात है कि ये आज तजर्बा मेरे लिए इंतहाई खुशगवार है। मैं यहाँ पर अब ये कहना चाहूँगा कि अब वो ग्रोथ किस तरह होगी। स्टेबिलिटी आप ले आए और इसके ऊपर हमें पूरी तरह फोकस रहना है, इससे हम आगे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन ग्रोथ किस तरह होगी उसके लिए 3 ये बैठे हैं बड़े बड़े कारोबारी हजरात, माशाल्लाह दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत इनकी खदमात हैं, बड़ी इन्होंने अरकरेज़ी से पाकिस्तान की खिदमत की है। मैं एक और पॉइंट में उस तरफ आता हूँ कि ग्रोथ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड में तभी आएगी कि जो आपके इनपुट्स हैं वो सस्ते हों, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है। ख़ास तौर पर बिजली अगर हमारी इस खत्ते में महंगी तरीन है तो फिर पायदार पैदावारी तरक्की का तो सवाल नहीं पैदा होता। अब इसमें देखें कि जो सर्कुलर डेट है वो 2.5 खरब रुपए का है, 2.5 ट्रिलियन, और लगभग गैस में भी 3 ट्रिलियन है। गैस में भी 3 खरब रुपए का अपना आपका वो सर्कुलर डेट है। तो अब आपकी अगर बिजली महंगी होगी, जिसके कई अवामिल हैं कि बिजली चोरी होती है। अब बिजली चोरों को अगर आप पकड़ेंगे तो वो जनाब अपना प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये स्टेटस को तोड़ना होगा। बिजली जब तक आप सस्ती नहीं करेंगे, किसी सूरत भी आपकी सनत और हिरफत का पहिया आगे नहीं घूम सकता। इसी तरीके से आपका जो पॉलिसी रेट है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 13 पे आ गया, और अब यकीनन बैंक से लोग पैसे निकलवाएंगे। हमें वो फ्रेमवर्क लेके आना है, हमें इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क जिसमें लोग पैसा निकालते उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अब इसमें आप देखें कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त कॉन्सेप्ट बहुत हद तक वो एक जानदार कॉन्सेप्ट था
کہ امپورٹ سبسٹیوشن کہ پاکستان جن آئٹمز کو امپورٹ کرتا ہے وہ ہم خود بنائیں تاکہ زر مبادلہ جو ہے اس کو بچایا جا سکے. آن دا فیس آف اٹ یہ کانسیپٹ بہت جاندار کانسیپٹ ہے، مگر اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا. میں معافی چاہتا ہوں، بعض لوگ بہت آنیسٹ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا کہ آج امپورٹ سبسٹیوشن کے نام پر ہمالیہ نما ٹیرف، امپورٹ ٹیرف کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کہ جناب لوکل انڈسٹری ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے. تو ہوا کیا، 77 سال بعد یہ جو لوکل انڈسٹری ہے جو امپورٹ سبسٹیوشن کے نام پر لگی، وہ آج مکمل طور پر اپنا دنیا کے خطے کے قرب و جوار کے انڈسٹری سے مقابلے سے باہر ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹ بیکیم اے رینٹل بزنس. وہ امپورٹس ڈیوٹیز ہائی ہیں جناب، وہ رینٹل پروفٹ آ رہا ہے. نہ کوئی آپ کو جدت کرنی ہے، نہ کوئی آپ نے ماڈرن مشینری لانی ہے، نہ ٹیکنالوجی لانی ہے، نہ ینگ ایکسپرٹس لے کے آنے ہیں، بس یہ منافع ہو رہا ہے. آج آپ ان کو کہیں کہ جا کے آپ اتار دیں، وہ دیوار گرا دیں جو امپورٹ ٹیرف کی ہے، ان کی یہ سب بند ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ، اور میں اس کا کسی کو دوش نہیں دے رہا، اٹس اے کلیکٹو فیلئر آف آور پالیسیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہ ہوا میں نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو یقیناً آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہوگا. آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو انسینٹو دینے ہوں گے. ٹیکسٹائل آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آج بھی ٹیکسٹائل از کنٹریبیوٹنگ ان نیشنل بلڈنگ ایفرٹس، لیکن بے شمار آپ کے میدان خالی پڑے ہیں. اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی پاکستان کی الٹیمیٹ پاکستان کی سیویئر ہے. اس لیے کہ جب آپ امپورٹ لیڈ آپ کرتے ہیں اپنی گروتھ تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ابھی سارا کچھ بتا دیا، میں یہاں پر کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو ڈالر ارن کرنے ہیں تو ڈالر آپ صرف ایکسپورٹ سے ارن کر سکتے ہیں. تو ڈی ایف آئیز ہوں، لوکل انڈسٹری ہو، ہمیں وہ فریم ورک، وہ میکینزم بنانا ہے جس سے کہ آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں. اور الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھرپور کام ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جو بقا ہے، آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی صرف ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 40 ارب ڈالر ہے، اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس وہ 30 بلین ڈالر کے گرد گھوم رہی ہے. اس سے بڑا کیا اور شومی قسمت ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اڑان پاکستان، اس کا جو محور جو ہے، اس کا جو پیوٹ ہے، وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کاربند ہیں اور اسی کے اوپر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آئی ٹی یوتھ ہمارا، آپ سب جانتے ہیں، میں اس میں آپ کا وقت ضائع کروں، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور صوبوں کو سب کو مل کر آئی ٹی کے اوپر، اے آئی کے اوپر، آئی ٹی لیڈ جتنی بھی ہماری جو انڈسٹری ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے ہم مل کر اپنے تمام وسائل مل کر اس کے اوپر ہم جھونکیں گے، ان کے قدموں میں نچھاور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے، جو بڑی تیزی سے آگے وہ جا رہی ہے، اس میں بے پناہ اس کو فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے. میں بغیر کسی قسم کی خود نمائی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، کئی سالوں سے ڈیجیٹل پروگرام کے اوپر لگا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا. جو کاغذوں میں ہم کرتے ہیں، یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں، ناٹ فار اینی کائنڈ آف سیلف پروجیکشن، بٹ ویئر آئی ایم کمنگ فرام. آتے ہی ہم نے جب دیکھا تو بڑے ورلڈ بینک کا پروگرام ہے، ایشین ورلڈ بینک کا پروگرام ہے، پرال ہے اور فلاں ہے اور ڈمکاں ہیں، مگر سب کاغذوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ ان 8-9 ماہ میں ہم نے آپ کی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا، جس کا یقیناً چہرہ جاتا ہے فائنانس منسٹر کو، ایم آئی فائنانس کو، اپنا سیکرٹری فائنانس کو اور چیئرمین آف BR کو. وہ آج تقریباً کتنی فگر پہنچ گئی آپ کا ٹوٹل ریٹرنس؟ 57 لاکھ شاید 57 lakhs، جو کہ بذات خود ایک ریکارڈ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا تو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. اگر میرا بس چلے تو میں 10-15% اکراس دا بورڈ آج ٹیکس کم کر دوں تمام پاکستان میں، تاکہ چوری بھی کم اور ایفیشنسی بھی زیادہ ہے. لیکن اس کا وقت آئے گا. ابھی ہم IMF کا پروگرام کر رہے ہیں، اس کا وقت آئے گا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے ان تمام کاوشوں کے ذریعے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آج فرسٹ ٹائم میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کئی منسٹریز ماشاء اللہ 100% وہ ان کی ساری کورسپونڈنس ہے ود PMO اور دوسری جگہوں پر. کچھ منسٹریاں 100% اچیو کر چکی ہیں، کچھ پیچھے ہیں. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. فیس لیس انٹریکشن آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے کراچی پورٹ پہ شروع ہو چکا فیس لیس انٹریکشن. اور یہ فیس لیس انٹریکشن صرف کسٹم میں نہیں، انکم ٹیکس میں نہیں، اپنا یہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہر جگہ جہاں پر بھی آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے، کرپشن اتنی کم ہوگی اور ایفیشنسی اتنی زیادہ بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اہداف ہیں جو ہماری گورنمنٹ، یہ جو ہمارے یہ پروگرام میں یوتھ کے لیے آپ نے سارا یہاں پر دیکھ لیا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل ہمیں ہارمنی چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے پرائیویٹائزیشن کے لیے، آؤٹ سورسنگ کے لیے. ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں سے بعض ان کے ویلڈ آبزرویشن جناب ہمیں آپ آؤٹ سورس کریں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے آئیں، آپ پرائیویٹائزیشن نہ کریں. ہر ایک کے اپنے اپنے ویوز ہیں، اس کے لیے ہمیں ہارمنی کریٹ کرنی ہے. لیکن اگر ہم نے پرائیویٹائزیشن کو، آؤٹ سورسنگ کو اگر ہم نے آگے نہ بڑھایا تو آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں اگر 6 کھرب آپ کے لاسز ہوئے ہیں تو اس کا آپ اپنا ایوریج سال کا نکالیں. ڈاکٹر صاحب اپنے ایکچوئلسٹ ہیں، 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ کتنا بنتا ہے. 600 ارب سال کا، 600 ارب سال کا وہ بالکل ڈوب رہا ہے پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ. اس کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی ہوگی. اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس لیے اس کے اوپر ہماری بھرپور توجہ ہے. ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے اوپر ہمیں PI میں سیٹ بیک ہوا ہے، فیکٹس تسلیم کرنے چاہیے. پوری ایفرٹ کی ہماری ٹیم نے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہوا. انشاءاللہ دوبارہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور ویسے بھی اب PI کا جو گراف اوپر ہے، کیونکہ یورپین یونین نے PI کو الاؤ کر دیا ہے، اور اس طریقے سے UK کی بھی انشاءاللہ پرمیشن جلدی آ جائے گی. اس میں ڈیفنس منسٹر، ان کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، سب اس میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرمایہ کاری کا ہدف جو ہے سالانہ $10 ارب ہوگا. ایزیئر سیٹ دین ڈن. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑے واضح انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ DFIs فارن انویسٹمنٹ بالکل چاہیے اور اس کی بے پناہ ضرورت ہے، لیکن وہ تب آئے گی جب لوکل سرمایہ کاری پہلے سامنے آئے گی. لوکل سرمایہ کاری سامنے آنے سے پہلے DFI ایک خواب ہے، ایک سراب ہے. تو اس کے لیے ہم لوکل سرمایہ کاری کے لیے ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، جس میں ایز آف بزنس ہے اور دوسری بے شمار اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ لوکل سرمایہ کاری آئے گی. لوکل سرمایہ کاری کے حوالے سے میرے یہاں پر آنریبل کولیگز بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جو IPPs کا ہوا ہے اس سے دھچکا لگا. آئی وانٹ ٹو بی ویری فرینک ود یو ٹوڈے آن دس ایشو. اس سے دھچکا لگا ہے تو جناب ایک کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ IPPs کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ پوری جو ہماری
इंडस्ट्रियल जो हमारी अंडरटेकिंग्स हैं, एग्रीकल्चर अंडरटेकिंग्स हैं, कॉमर्स है, ट्रेड है, आईपीपीज के अलावा किसी को छेड़ा गया, किसी को पूछा गया? तो फिर आईपीपीज क्यों? सवाल ये पैदा होता है, अगर वाकई 99.99% इंडस्ट्री को नहीं छेड़ा गया, एग्रीकल्चर को नहीं छेड़ा गया, तो फिर आईपीपीज को क्यों छेड़ा गया? पहला जवाब यह है कि आईपीपी जो हैं दे हैव ओनली वन बायर, और वो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बिजली वाले बैठे हैं जो कि बिजली खरीदते हैं, ये एक ही बायर है। और बिजली का जो अहमियत मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सस्ती बिजली नहीं होगी तो आप ना इंडस्ट्री चलेगी, ना एक्सपोर्ट्स होंगी। और तीसरी बात, बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि ये आईपीपीज आप सब जानते हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, कि इन्होंने अपने प्रॉफिट्स 10 टाइम्स ओवर ये प्रॉफिट्स अपने ले चुके हैं। और फिर उसके अलावा आप बताइए कि जब प्रॉफिट्स आप ले चुके हैं सारे के सारे 10 गुना नहीं 20 गुना या जो भी है, फिर कैपेसिटी पेमेंट भी हो, फिर वो जो आपकी जो ऑयल का या फर्नेस ऑयल या जो भी आपका जो है उसके ऊपर भी आपको ये मिले, तो ये यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। मैं फिर आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, ये ज़रा गौर से सुन लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में 4 LNG के मंसूबे लगाए। उस वक़्त LNG के ऊपर जो नेपरा का जो टैरिफ था $8.5 लाख था, और जो मियाँ नवाज शरीफ ने अचीव किया वो $4.5 लाख, यानी 100% कम। और नेपरा को फिर अपना टैरिफ रिवाइज करना पड़ा मियाँ नवाज शरीफ की इस परफॉर्मेंस के ऊपर। पब्लिक सेक्टर तो कभी एफिशिएंट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर तो कभी प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला नहीं। हिम्मत से, अल्लाह ताला के फजल करम से एक कामयाब, एक बड़ी मेहनती टीम के ज़रिए ये उन्होंने अचीव कर लिया। अब उसके बाद आज तक प्राइवेट सेक्टर ने LNG का कोई मंसूबा नहीं लगाया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कहना ये चाहता हूँ बड़े अदब से, आपकी खिदमत में बड़े अदब से, आप बहुत अजीम लोग हैं, कि खुदारा कुछ कुर्बानी अशराफिया को देनी होगी अगर इस मुल्क को चलना है, कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना होगा अगर इस मुल्क को आगे चलना है। अब देखिए कि अपना अफ़गानिस्तान आपकी 4-5 लाख आपकी चीनी स्मगल हो जाती थी, अब स्मगलिंग बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। वो हमें स्पेस मिली, हमने एक्सपोर्ट कर दी चीनी और $5.5 बिलियन आपको मिल गया। चावल आपका एक्सपोर्ट हुआ, 3-4 बिलियन चावल आपको मिल गया। तो ये क्या है? आप आज देखें कि अपना रोटी पंजाब में, आटा सूबों में सस्ता है, चीनी सस्ती है, आपका घी सस्ता है,